الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور پھر ہم سب پر بے شمار احسان فرمائے. ان تمام احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب دانائق الغیوب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے احسان بن کر تشریف لائے. آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی نعمت ملی ہے. اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضور کے توسل سے ملا ہے, آپ کے صدقے سے ملا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا. جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان تمام کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان سرخرو ہو سکتا ہے. ہر نبی اپنے اپنے دور میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتا بھی رہا اور باقاعدہ عمل کر کے دکھاتا رہا. یعنی ایک ہوتا ہے حکم دینا, کسی کا حکم دوسرے تک پہنچا دینا, اور ایک ہوتا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا. نبیوں کا کام صرف اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا نہیں ہوتے بلکہ وہ عمل کر کے بتاتے ہیں اس طرح عمل کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہے, اس حکم کو کس طرح مانا جا سکتا ہے. تو ہر نبی اپنے دور میں یہ دونوں کام کرتے رہے, ایک تو اللہ کے احکامات سناتے رہے اور نمبر دو ان پر عمل کر کے دکھاتے رہے. اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ختم نبوت کا تاج آپ کے سر انور پر سجایا, تمام نبیوں کا قائد بنا کر بھیجا اور قرآن اسلام دین جو آپ کو ملا
وہ رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب اس قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کے اندر امت کے لیے ایک باقاعدہ ایک روشنی موجود ہے، ہر دور کے مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اس کائنات میں آ کر تبلیغ فرماتے ہیں تو سننے والوں میں مختلف لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی نبی نے بھی جب اعلان نبوت کیا ہے تو تمام سننے والوں نے اس کو مانا نہیں، کم از کم 3 طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو واضح طور پر انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2 وہ ہوتے ہیں جو واضح طور پر ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر سے مانتے ہیں لیکن اندر سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، واضح طور پر ماننے والے، واضح طور پر انکار کرنے والے، اور ایک درمیانہ طبقہ ہے، وہ ظاہراً تو مانتا ہے لیکن باطناً نہیں مانتا، اوپر سے انبیاء کی دعوت کا اقرار کرتا ہے اور اندر سے انکار کرتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً ہر نبی کے ساتھ پیش آیا، لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر بھی یہ 3 طرح کے گروہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل یا اس سے پہلے مجوسی لوگ، مجوسی وہ ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر بھی کچھ لوگ تفریقہ بازی کا شکار ہوئے، فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی یہ بھی مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ انبیاء کی دعوت کو ماننے والوں کے اندر آگے کئی فرقے بن جاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں نا بالکل واضح طور پر انکار کر دیا، اب ایک آدمی نے کھلم کھلا انکار کر دیا، وہ تو منکر ہو گیا، وہ تو انکار کرنے والا بن گیا، اب گویا اس سے تو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی آپ کو کہے کہ میں آپ کو مانتا بھی ہوں، آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے، آپ کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرے، آپ کے قریب ہی آنے والا ہو، آپ سے محبت کا بھی دم بھرنے والا ہو، لیکن اندر اس کے کھوٹ ہو، تو جو نقصان آپ کا دشمن نہیں پہنچا سکتا اس سے کہیں زیادہ یہ آدمی نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ اس کو ہماری عام اصطلاح میں بے دی بھی کہتے ہیں، اور ہمارا اردو کا وہ محاورہ ہے گھر کا بے دی لنکا ڈھائے، کہ جو بے دی ہوتا ہے وہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، جس کو کچھ اسرار کا، کچھ رموز کا، کچھ چھپی ہوئی باتوں کا، اندرون خانہ چیزوں کا علم ہوتا ہے، وہ نقصان زیادہ دیتا ہے۔ جو کھلا دشمن ہے آپ کو پتا ہے یہ دشمن ہے، آپ اس سے بچیں گے، کنارہ کریں گے، احتراز کریں گے، دامن بچائیں گے، دور رہیں گے، لیکن جو آپ کا دوست بن کر آئے، خیر خواہ کے روپ میں آتا ہے، آپ اس کو محبت کے ساتھ گھر میں بٹھاتے ہیں، بالآخر جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ طریقہ کار پہلی امتوں میں بھی رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ سے اور دیگر علماء کی تصریحات سے یہ بات واضح ہے کہ جو مجوسی تھے یعنی آتش پرست، وہ ماننے کا بھی اظہار کرتے اللہ رب العالمین کو، لیکن ان کے اندر مختلف گروہ بن گئے۔ 3 گروہ تو میں نے بتایا نا عام ہوتے تھے، لیکن وہ جو 2 ہوتے ہیں ماننے والے، ان میں ایک تو واضح طور پر مانتا ہے اور ایک اندر سے مانتا ہے، اوپر سے نہیں مانتا۔ اب ایسے لوگوں میں مزید گروہ بن جاتے ہیں۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل گروہوں میں تقسیم ہوتے گئے، بٹتے گئے، تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، ان میں فرقے تقسیم ہوتے رہے، فرقے بنتے رہے، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل فرقے بنتے بنتے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے؟ 72۔
اور مجوسیوں کے بارے میں سرکار اور باقی علماء کی تصریحات کے مطابق لکھا ہے مجوسی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہودی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ممکن ہے ابھی وہ زمانہ اور چلتا تو فرقے اور بن جاتے۔ آپ کے رفع سماوی تک یعنی آسمانوں تک اٹھائے جانے تک بنی اسرائیل میں جو فرقے بنے تھے ان کی تفصیل سرکار نے یوں بیان فرمائی، وہ 72 فرقے بنے تھے۔ اور آگے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 72 بنے تھے لیکن میری امت ان میں ایک فرقے کا اور اضافہ کرے گی۔ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے۔ اس حدیث کا بعض لوگ غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ آج کل کچھ جدید تعلیم یافتہ جن لوگوں کے اندر یہ ایک عنصر پایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر دل عزیز ہونا چاہیے، روشن خیال بنتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر ایک نقطہ ہے جو اس حدیث پر وہ اعتراض کرتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ جو لکھا گیا ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ میری امت، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص امت نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں یہ نقطہ آفرینی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ سارے لوگ ہیں جن کو سرکار نے دعوت دی ہے۔ چونکہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ دعوت اور اجابت۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات کو تسلیم کرو، یہ قرآن ہے، اسلام ہے، برحق ہے، اس کو مانو، جس کو سرکار نے اسلام کی دعوت دی۔ اب دعوت تو سرکار کی سب کے لیے ہے نا، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہو، دعوت تو سرکار نے سب کو دی ہے، مشرکین کو، منافقین کو، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو جس کو سرکار نے دعوت دی وہ کیا ہے؟ امت دعوت۔ اور آگے جس نے قبول کیا تو قبول کرنا اس کو کہتے ہیں اجابت۔ قبول کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجابت۔ تو جس نے سرکار کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہتے ہوئے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو وہ امت اجابت میں شامل ہو گیا۔ لکھ لیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ جن لوگوں کو دعوت دی گئی اسلام کی وہ امت دعوت میں شامل ہیں، خواہ وہ مجوسی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، کوئی بھی ہو۔ اور جن لوگوں نے سرکار کی دعوت پہ لبیک کہا، سرکار کی بات کو قبول کیا، وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے۔ امت اجابت ہے یعنی سرکار کی دعوت کو قبول کرنے والے لوگ۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اس حدیث کا رد کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں جناب اس سے مراد امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے۔ یہ جو سرکار نے فرمایا نا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد کون سی امت ہے؟ امت دعوت، جن کو سرکار نے دعوت دی ہے، یعنی یہودی، عیسائی، بنی اسرائیل، مجوسی، مشرکین، ان کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک امت ہے اجابت۔ یہ مراد نہیں بلکہ امت دعوت مراد ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر دو ٹوک بنی اسرائیل کا ذکر الگ ہو گیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا ستفترق امتی علی 30 و 70 ملہ، علی 30 و 70 ملہ۔ فرمایا کہ باقی لوگ پہلی امتیں یہودی اور عیسائی وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، لیکن میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے جو میری دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی امت اجابت، پر میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ امت دعوت کے بارے میں تو بتا دیا